قرآن مجید کس چیز کو اصلاً اپنا ہدف بنا رہا ہے؟ وہ میری زندگی کا وہ مرحلہ ہے جب میں اس دنیا سے رخصت ہوتا ہوں۔ موت انسانی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، زمین پر سب سے بڑی خبر ہے۔ یہ ہمارے لیے معمول کی چیز بن چکی ہے۔ ہم دنیا میں آتے ہیں، بچپن کے مراحل سے گزرتے ہیں، شعور کی عمر کو پہنچتے ہیں، کچھ پڑھتے لکھتے سکرات و افلاطون بنتے ہیں، اس کے بعد رخصت ہو جاتے ہیں۔ یہ جو رخصت ہونے کا عمل ہے، یہ کیا ہے؟ یعنی کیا اس کے ساتھ زندگی ختم ہو جاتی ہے؟ کیا یہی کچھ ہے جس کو ابتدا اور انتہا کہنا چاہیے؟ یہ کوئی ایسا سلسلہ ہے جو صدیوں سے اسی طرح چلا آ رہا ہے، چلتا رہے گا، یا اس کا کوئی خاتمہ ہے، حقیقی خاتمہ؟ قرآن مجید یہ خبر دیتا ہے کہ یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی۔ اس پوری کائنات کو ہم ایک دوسری کائنات میں بدل ڈالیں گے۔ اچھا۔ اور جب یہ تبدیل ہو جائے گی تو تم سب بھی قبروں سے اٹھائے جاؤ گے اور اٹھا کر پروردگار کی ملاقات کے لیے حاضر ہو جاؤ گے۔ اصلی مقصود خبردار کرنا ہے کہ لوگوں متنبہ ہو جاؤ، غفلت سے بیدار ہو جاؤ، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور اس کی جگہ ایک نئی دنیا آئے گی، اور اس میں تمہیں حساب کتاب کے لیے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے۔ یہ جو تمہارے اندر وجود ہے، جیسے اس ناتمامی کا نوحہ پڑ رہا ہے، یہ ایک دن ختم ہو جائے گی اور تم اپنے مالک سے ملاقات کرو گے۔ قرآن مجید کا موضوع چونکہ وہ ملاقات ہے، لہٰذا وہ اس دنیا پر اتنی ہی گفتگو کرے گا جتنی اس ملاقات کے پہلو سے انسان کی ضرورت۔ کیا تقاضے ہیں اس ملاقات کے؟ تمہیں اس سے پہلے کیا تیاری کرنی ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو دنیا میں حاصل کرنی ہے؟ تو آخرت کو جب وہ منادی کرنے کے لیے اپنا موضوع بناتا ہے تو یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں کیا چیز حاصل کرنی ہے۔ اگر وہاں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اس دنیا میں تمہیں کیا کرنا ہے؟ اپنا تزکیہ، اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا۔ یہی وہ چیز ہے کہ جس کے لیے پیغمبروں کی بعثت ہوتی ہے، یعنی آخرت کی منادی کر دو اور لوگوں کو بتا دو کہ وہ اپنے نفس کو، اپنی ذات کو، اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو کیسے پاکیزہ بنا سکتے ہیں۔